اس قسط میں ہم اسٹالنگراڈ کی تاریخی جنگ کا ذکر کریں گے جو جرمنی اور سوویت روس کے درمیان لڑی گئی۔ یہ وہی دونوں ملک تھے جو جنگ عظیم اول کے آغاز کا سبب بنے۔ جرمنی اور سوویت روس شروع میں اتحادی تھے لیکن پھر دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اسی قسط میں ہم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، جب جرمن فوجیں سوویت یونین کے وسیع علاقے کو رونتے ہوئے اپنے مرکز سے 1000 کلومیٹر دور ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں کہ انہیں شدید اور غیر معمولی سردی نے آ لیا۔ یہ ایک ایسا افریت تھا جس کا مقابلہ جرمن فوج کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ وہ دفاعی جنگ پر مجبور ہو گئی۔ سوویت فوج بھی موقع کے انتظار میں تھی، چنانچہ سوویت فوج نے زبردست حملہ کر کے جرمن فوج کو ماسکو سے پیچھے دھکیل دیا، لیکن سوویت فوج کی یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ جرمن فوج نے 1942 کے موسم بہار میں ایک بار پھر بھرپور کارروائی کی اور جزیرہ نما کریمیا کو رونتی ہوئی مشرق کی طرف قفقاز کے تیل کے میدانوں کی طرف نکل گئی۔ اسی جنگ کے دوران ہٹلر نے اپنے جرنیل فریڈرک دان پاموس کو اسٹالنگراڈ فتح کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد اگست 1942 میں جرمن فوج نے اسٹالنگراڈ پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان اسٹالنگراڈ میں 5 مہینے تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی۔ یہ لڑائی توپ خانے کی گولہ باری سے شروع ہوئی اور رائفلز کے دستی بموں سے ہو کر گلی کوچوں میں دست بدست جنگ تک آ پہنچی۔ سوویت یونین میں سخت سردی شروع ہو چکی تھی۔ جرمن جرنیل پاموس نے ہٹلر کو رائے دی کہ فی الحال اسٹالنگراڈ سے فوج واپس نکال لینی چاہیے، لیکن ہٹلر اپنی ضد پر اڑا رہا اور فوج نکالنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت فوج نے جرمنوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہٹلر کے وعدے کے مطابق جرمنی کی فضائیہ خوراک اور اسلحہ بر وقت نہ پہنچا سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن فوج کی پسپائی ممکن نہ رہی اور خود کو بچانا مشکل ہو گیا۔ 3 لاکھ جرمن فوجی بھوک، پیاس، سخت سردی اور سوویت فوج کے حملوں سے ہلاک ہو گئے۔ بالآخر 2 فروری 1943 کو جرمنی کی بچی کچی فوج نے اسٹالنگراڈ کے اندر انتہائی بے بسی اور ذلت کے عالم میں سوویت فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوسری عالمی جنگ بلکہ دنیا کی تاریخ کی تمام جنگوں میں اسٹالنگراڈ کی لڑائی انتہائی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ جنگوں کے کئی واقعات موجود ہیں، مگر کسی شہر میں اس طرح مسلسل 5 ماہ تک ایک دوسرے سے مسلسل خونریز لڑائی اور 10 لاکھ افراد کی ہلاکت کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک قوم کے حوصلے، عزم اور ہمت کا امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئی۔ اسٹالنگراڈ کی اس لڑائی سے جرمنی کا سوویت یونین پر قبضے کا خواب چکناچور ہو گیا، بلکہ اسے خود کو بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ اسٹالن کی موت کے بعد 1953 میں سوویت یونین کے نئے حکمرانوں نے شہر کا نام بدل کر دریائے وولگا کے نام پر وولگا گراڈ رکھ دیا۔ روس میں ہی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی۔ اسٹالنگراڈ میں بدترین ناکامی کے بعد ہٹلر نے روس پر قبضے کا ایک اور منصوبہ بنایا اور آپریشن سٹاڈل شروع کر دیا۔ اس منصوبے کے تحت اسٹالنگراڈ میں شکست کے بعد جرمن افواج نے ماسکو کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 5 جولائی 1943 کو جرمنوں نے 3000 ٹینکوں کی مدد سے کرسک کے مقام پر ماسکو پر حتمی حملے کا منصوبہ بنایا، مگر سوویت افواج بھی غافل نہ تھی۔ روسی فوجوں نے پہلے ہی تمام راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی، جبکہ رہی صحیح کسر روسی ٹینک شکن توپوں نے پوری کر دی۔ کرسک کی اس جنگ میں جرمنی کے 5 لاکھ سے زائد فوجی 10,000 گنز اور مارٹرز، 2700 ٹینک اور 2500 ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا۔ جواب میں روس کی ریڈ آرمی نے 13 لاکھ فوجیوں، 20,000 سے زائد گنز اور مارٹرز، 3600 ٹینکوں اور 2650 جنگی ہتھیاروں کے ساتھ دفاع کیا۔ اس کے علاوہ روس نے ریزرو فورس کے طور پر 5 لاکھ جوانوں کی فوج اور 1500 ٹینک بھی تیار کر رکھے تھے۔ جرمنی کے کئی جرنیلوں نے ہٹلر کو آپریشن سٹاڈل نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن طاقت کے نشے میں چور ہٹلر نے کرسک پر حملے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ اس حملے کے لیے 3 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، لیکن ہٹلر نے حملے میں تاخیر کی اور موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جرمن حملے میں تاخیر نے روسیوں کو موقع فراہم کر دیا۔ روسی فوج نے کرسک کے شہریوں کی مدد سے 2500 میل طویل سرنگیں کھود لیں، جو بعد میں جرمن فوجیوں کی قبریں بن گئیں۔ کرسک میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز 5 جولائی 1943 کو ہوا اور یہ 23 اگست 1943 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بھی روس نہ صرف فاتح رہا بلکہ اس نے اپنے بڑے علاقے کو بھی جرمنی سے آزاد کرا لیا۔